کمرے میں گہرے نیلے پردے نیم وا تھے۔ نور بیگم آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھیں۔ ان کے ہاتھ میں لمبا سا سگار جل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کسی پرانے خیال میں گم تھیں۔ چند لمحے بعد دروازہ دھیرے سے کھلا۔ عائشہ بیگم ہولے ہولے اندر داخل ہوئیں، چہرے پر گھبراہٹ، ہاتھوں میں لرزش۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر وہ دھیمی آواز میں بولی، السلام علیکم اماں جان۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ نور بیگم نے ذرا سا سر اٹھایا، سگار کی راکھ جھاڑی اور بولی، آ جاؤ، اندر آؤ، کیا بات ہے؟ سلام کا جواب دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عائشہ بیگم کے قدم ڈگمگاتے ہوئے بڑھے، پھر آہستہ سے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ آنکھیں جھکی ہوئیں، دل جیسے سینے میں دھڑکنے کی بجائے لرز رہا ہو۔ ان کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، اماں جان، میں آج آپ سے اپنی بیٹی کے لیے بھیک مانگنے آئی ہوں۔ ایک ماں کی عرضی کو آپ ٹھکرانا مت۔ میں آج آپ کے سامنے اپنا آپ نچھاور کرنے آئی ہوں۔ نور بیگم کی آنکھوں کے زاویے سخت ہوئے، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ انہوں نے سگار لبوں سے ہٹایا، دھواں باہر پھینکا اور بولی، بھیک؟ کیا کہہ رہی ہو تم عائشہ؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں اپنی پوتی کے بارے میں کیا بھیک دوں گی؟ چند لمحے وہ خاموش رہیں، پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولی، اماں وہ بہت چھوٹی ہے اماں۔ شاہ میر خان کا مزاج آپ جانتی ہیں نا، غصے کا، بہت تیز۔ وہ بھی 17 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ نکاح کی بات روک دیں۔ خدا کے لیے، میں جانتی ہوں شاہ میر امامہ جیسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے طور طریقے مختلف ہیں، اس کا مزاج الگ ہے۔ وہ آزاد خیال لڑکیوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی ہے، اس نے اپنی پسند مجھے بتائی ہے، اور اس کی پسند ہماری امامہ میں 1 ٹکے کی بھی نہیں ہے۔ نور بیگم نے سگار کو قریب کی ایش ٹرے میں بھجا دیا۔ چہرے پر ایک تھکی ہوئی سنجیدگی ابھری۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں جو طے کر دیا جاتا ہے اس پر ہی اٹل رہتے ہیں۔ اب لڑکے کے دماغ میں کچھ اور باتیں آئیں یا لڑکی کے دماغ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور رہی بات عمر کی، ہمارے خاندان میں رواج ہے 15 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور تم اپنی بیٹی کو 17 میں بٹھا کر رکھنا چاہتی ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ تم جانتی ہو کچھ عرصے بعد اس کے رشتے آنا بھی بند ہو جائیں گے، اور ویسے بھی ہم اس کا رشتہ کسی اور جگہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے خاندان کی بیٹی ہے اور اب اسی خاندان کی بہو بھی بنے گی۔ عائشہ بیگم نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور بے چین لہجے میں بولی، اماں پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا۔ اب لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے مزاج مختلف ہو چکے ہیں۔ میری امامہ تو تبدیل نہیں ہوئی، وہ جیسی تھی ویسی ہی ہے، لیکن شاہ میر بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ غصے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ شاہ میر اس پر ظلم کرے گا، اس کے غصے کا کیا بھروسہ؟ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں بھروسہ نہیں کر سکتی۔ نور بیگم کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، جیسے انہیں گستاخی محسوس ہوئی ہو۔ وہ کافی سخت لہجے میں بولیں، بالغ ہو چکی ہے وہ، سب معلوم ہے۔ شادی کے اگلے سال ہی دیکھنا اس کی گود میں بچہ ہوگا۔ آج کل کی لڑکیوں کو سب پتہ ہوتا ہے، اور تم زبان بند رکھو، بہت بڑھ چکی ہے۔ پٹھان کی اولاد ہے، مضبوط بنو۔ اس عمر میں میری ایک بیٹی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی کمزوری پر؟ کس طرح تماشا کر رہی ہو؟ لیکن اماں، وہ پھر بولی، شاہ میر اس سے 11 سال بڑا ہے۔ ایک 17 سال کی لڑکی کا مقابلہ 28 سال کے مرد سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نور بیگم نے ایک گہری سانس لی، نگاہوں میں سرد روشنی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، یہ رشتہ محض نکاح نہیں، ہمارے نام، ہماری عزت اور ہمارے مستقبل کا بندھن ہے۔ شاہ میر خان آنے والے وقت کا سردار ہے، میرا لاڈلا پوتا۔ تمہاری بیٹی اس گھر کی عزت بنے گی۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ عائشہ بیگم کے آنسو خاموشی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ وہ جھک کر بولی، اماں آپ ماں ہیں، ایک ماں کا دل تو سمجھیے۔ امامہ ابھی خوابوں میں جیتی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ میں ڈرتی ہوں وہ ٹوٹ جائے گی۔ نور بیگم کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے کچھ نرم سا سایہ آیا، مگر جلد ہی سردی پھر لوٹ آئی۔ زندگی تو سب کو خود جینی پڑتی ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ بدلتا نہیں۔ یہ بات تمہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پہ لٹکی گھڑی کی سوئیاں چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا، ان کے لب تھر تھرائے، مگر آواز نہیں نکلی۔ نور بیگم نے سگار دوبارہ اٹھایا، شعلہ جلایا اور دھواں فضا میں پھیلا دیا۔ اب جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور بس کرو یہ رونا دھونا۔ بیٹی کے لیے دعا کرو، یہی کافی ہے۔
عائشہ بیگم آہستہ سے اٹھی، نظریں زمین پر قدم بوجھل، دروازے تک پہنچ کر پلٹی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مگر الفاظ اندر ہی دم توڑ گئے۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر دھواں چھا گیا، مگر اس بار عود کی خوشبو دب گئی تھی۔ صرف جلتے سگار کی تیز بو اور نور بیگم کی خاموش آنکھیں باقی تھیں، جیسے وہ خود کو قائل کر رہی ہوں کہ روایت کا بوجھ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ دوسری جانب جرگے کا کمرہ بھاری خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ دیواروں پر پرانی بندوقوں کے فریم آویزاں تھے۔ درمیان میں قالین بچھا ہوا تھا جس پر 10-12 مرد بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تسبیح، کسی کے لبوں پر سرگوشیاں۔ سامنے ذوالفقار خانزادہ بڑے وقار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ سفید کڑھائی والا کرتا، کاندھے پر شال اور چہرے پر وہی خاندانی روب۔ چند لمحے بعد دروازے کے باہر سے بوٹوں کی چاپ گونجی۔ سب کی نظریں اٹھی تھی جب شاہمیر خان اندر داخل ہوا۔ اونچا قد، گندمی رنگ، سادہ مگر بے حد پراعتماد چال۔ اس کے قدموں کی دھمک کمرے کی فضا چیرتی چلی گئی۔ وہ کسی کو سلام کیے بغیر سیدھا آ کر اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی باقی مردوں کے چہروں پر خاموش سوال تیرنے لگے۔ اس کا رعب ہی سب کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ ہر شخص جانتا تھا اگر ایک دفعہ اس کو غصہ آ گیا تو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہر شخص اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ نے ایک مختصر سا اشارہ کیا، تم سب جاؤ، باقی بات بعد میں ہوگی۔ مرد آہستہ آہستہ اٹھے۔ چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ دروازے تک گونجی۔ پھر سکوت چھا گیا۔ صرف حقے کی مدھم سی کھڑک باقی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، نرم مگر گہری مسکراہٹ کے ساتھ۔ تو بتاؤ شاہمیر، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ تم نے رشتے سے انکار کر دیا، لیکن یاد رکھو ہمارے گھر میں فیصلے ضد سے نہیں، روایت سے ہوتے ہیں۔ تمہاری دلہن امامہ ہی ہوگی۔ یہ بات تم جتنی جلدی قبول کر لو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ہم نے جلد نکاح رکھا ہے، پورے گاؤں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہے۔ ہماری ناک مت کٹواؤ، آنے والے وقت کے تم سردار ہو۔ اگر ہمارا پہلا حکم نہیں مانو گے تو گاؤں والے تمہیں سردار بنانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ شاہمیر نے نظریں نیچی نہیں کی، سیدھا سامنے دیکھتے ہوئے بولا، بابا میں روایت کی نہیں عقل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے سردار بنائیں یا نہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے مجھ میں اتنی قابلیت ضرور دی ہے کہ میں اپنے بلبوتے پر کچھ بھی حاصل کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا حکم ٹالنا میرے لیے بہت تکلیف کی بات ہوگی۔ لیکن میرے بھی کچھ حصول ہیں۔ میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میں نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے، شہر میں رہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کے انداز اور باتیں کچھ اور ہیں۔ میں گاؤں کا سردار بن جاؤں گا، اتنی زمینیں میرے نام پر ہیں۔ پھر کیوں ایک ان پڑھ سادہ سی لڑکی سے شادی کروں جو صرف روٹیاں پکا سکتی ہے اور پردے میں زندگی گزار سکتی ہے؟ مجھے اپنی جیسی لڑکی چاہیے جو معاشرے کے ساتھ چل سکے، میری اولاد کو ایک بہترین زندگی دے سکے۔ اگر وہ اولاد کی تربیت ہی نہیں کر پائے گی تو آگے کیسے چلے گا؟ ذوالفقار خانزادہ نے لمحہ بھر خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے ہنس دیے۔ تعلیم تم نے حاصل کی ہے، مگر بھول گئے کہ تم کون ہو۔ شاہمیر خان، ذوالفقار خان کا بیٹا، اس خاندان کی آن۔ سرداری رتبے سے نہیں، جڑوں سے چلتی ہے۔ اور رہی تربیت کی بات، جب تمہاری تربیت ایک ان پڑھ عورت کر سکتی ہے تو پھر تمہارے بچوں کی تربیت وہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں جانتا ہوں بابا، لیکن مجھے اپنی زندگی اپنی شرطوں پر جینی ہے۔ امامہ وہ اس زندگی کے قابل نہیں، میں اسے چاہتا بھی نہیں، میں نے آج تک اسے کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں۔ وہ صرف میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہے، اس سے زیادہ میری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، پلیز۔ ذوالفقار صاحب نے حقے کی نلکی منہ سے ہٹائی، دھواں باہر چھوڑتے ہوئے بولے، چاہت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو کیا ہوا؟ دیکھو، اگر تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن پہلی شادی یہی ہوگی روایات کے مطابق۔ پھر تم اپنی مرضی کی شادی کر لینا۔ شہر میں رہنے والی لڑکی تمہیں چاہیے تو رکھ لو، اکثر تمہیں شہر جانا ہوتا ہے، وہاں ایک بیوی کا ہونا بہتر ہے۔ شاہمیر کا لہجہ بھڑک اٹھا، یعنی آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں 2 زندگیاں جھیلوں، ایک رسموں کے لیے، ایک دل کے لیے؟ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے سنجیدگی کی چھاؤں اتری۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے بیٹا، سردار کو فیصلے دل سے نہیں خاندان سے کرنے ہوتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا یہ اہم فیصلہ ہے۔ اگر تم روایات کے مطابق نہیں چلو گے تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تم میری لاڈلی اولاد ہو، مگر مجھے تم پر یقین ہے تم اپنے باپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ ہم پٹھان ہیں، 4 شادی بھی کر سکتے ہیں،
تو پھر تم دوسری کیوں نہیں کر سکتے؟ شاہمیر تلخی سے ہنسا۔ تو پھر آپ نے کیوں نہیں کی دوسری شادی؟ روایت تو آپ پر بھی لاگو ہوتی تھی نا بابا، اگر ہم پر 4 فرض ہیں تو آپ نے صرف ایک پر ہی زندگی کیوں گزاری؟ چند لمحوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ذوالفقار صاحب نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولے، ہم تمہاری ماں سے محبت کرتے ہیں اور محبت میں دغا نہیں کی جاتی۔ خاموشی گہری ہو گئی۔ شاہمیر کا سانس بھاری ہوا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ذوالفقار صاحب اپنی آنکھوں میں نرمی لاتے ہوئے بولے، تم محبت نہیں کرتے اس لڑکی سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی کر بیٹھے تو تم بھی انکار نہیں کر پاؤ گے۔ محبت کمزور نہیں کرتی، سیدھا کرتی ہے۔ شاہمیر نے نظریں چرا لیں۔ اس کے چہرے پر وہی ضد، مگر اندر کہیں ایک لرزش سی جاگ اٹھی۔ ذوالفقار صاحب نے دوبارہ حقے کا کش لیا۔ دھواں فضا میں بکھرتے ہوئے بولے، جاؤ بیٹا، سوچ لو، روایت سے بھاگنے والا کبھی عزت نہیں پاتا، وقت آنے دو، دل بھی مان جائے گا۔ شاہمیر اٹھا، دروازے تک گیا، ایک لمحے کو پلٹا، باپ کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا مگر چپ رہا۔ باہر دھوپ ڈھل چکی تھی، صرف سائے باقی تھے، اور ایک سردار کا بیٹا جسے خود سے لڑنا ابھی باقی تھا۔ رات اپنے عروج پر تھی، آسمان پر چاند سفید چراغ کی طرح روشن تھا، جیسے زمین پر خاموشی کی چادر تان دی گئی ہو۔ امامہ چھت پہ کھڑی تھی، دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے، نگاہیں چاند میں گم۔ اس کے چہرے پر روشنی ایسے پڑ رہی تھی جیسے چاند نے خود اپنی کرنیں اس کے گالوں پہ رکھتی ہوں۔ 17 سالہ وہ لڑکی اتنی نازک تھی کہ دیکھنے والا سوچے، یہ دنیا اس کے لیے بہت سخت ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ معصوم حیرت تھی جو بچپن سے جوانی کے بیچ کی لکیر پہ ٹھہر جاتی ہے۔ ہوا میں آم کے پھولوں کی خوشبو گھل رہی تھی، چوڑیوں کی ہلکی چھنکار نے سناٹے کو ذرا سا توڑا، پھر سب ٹھہر گیا۔ اچانک نیچے زینے سے کسی کے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی، سامنے شاہمیر خان زادہ کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں، چہرے پر سختی، اور نگاہوں میں وہ جلال جس سے پوری حویلی عملاً خاموش ہو جاتی۔ امامہ کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے جھٹ آنچل کھینچ کر چہرہ چھپا لیا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے اوپر؟ شاہمیر کی آواز بھاری اور سرد تھی۔ تمہیں معلوم بھی ہے نیچے موجود ملازم تمہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی کھیل کا میدان ہے جو ایسے کھڑی چاند کو دیکھ رہی ہو؟ امامہ سہم کر فوراً ریلنگ سے پیچھے ہٹی، ہاتھوں میں لرزش تھی۔ معافی چاہتی ہوں لالا، میں بس… وہ بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ لالا، اس نے لفظ دہرایا جیسے اسے چبھ گیا ہو۔ میں تمہارا لالا نہیں ہوں، یہ لفظ دوبارہ زبان پر مت لانا۔ امامہ کے لب کپ کپ آ گئے۔ میں تو بس عادت سے کہہ گئی۔ شاہمیر کی نگاہ کچھ لمحے اس کے چہرے پر ٹھہری، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ یہ تمہاری عادت ہی تمہیں مشکل میں ڈالے گی۔ چھت پر اکیلی رات کے اس پہر تمہیں ذرا سی سمجھ نہیں ہے کیا کہ عورت کا وجود پردے میں رہتا ہے؟ چھت پر اکیلی رات کے اس پہر آسمان تکتے نہیں گزارتی، اور ہمارے خاندان کی لڑکیوں کا خاص کر۔ امامہ نے دھیرے سے کہا۔ کمرے میں دم گھٹ رہا تھا خان سائیں، اس لیے اوپر آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کا دل چاہ رہا تھا۔ شاہمیر نے سرد لہجے میں کہا، تو گھٹ کر مر جاؤ، مگر روایت نہیں توڑو۔ اس گھر میں عورتوں کو سانس لینے کی آزادی نہیں ہے، عزت کی ذمہ داری دی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ اس کے الفاظ پتھر کی طرح گرے۔ امامہ کا سر مزید جھک گیا، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی ہو۔ اب جاؤ نیچے۔ اس کی آواز تھوڑی مدھم پڑی، مگر لہجہ وہی سخت۔ اور یاد رکھو، آئندہ میں تمہیں یہاں اوپر دیکھوں تو بات صرف ڈانٹ پہ ختم نہیں ہوگی۔ امامہ نے سر جھکا کر بمشکل آواز نکالی، جی خان سائیں، معافی چاہتی ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر دوبارہ جھک گئی۔ میں نے آپ کی نافرمانی کا ارادہ کبھی نہیں کیا، بس سانس لینے کی ضرورت تھی۔ غلطی ہو گئی، معافی چاہتی ہوں۔ شاہمیر نے گہری سانس لی، شاید ضبط کے ساتھ۔ اس کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹھہری، جہاں چاندنی نے آنسوؤں کا ہلکا ساکس بنا رکھا تھا۔ اس نے نگاہ موڑ لی۔ یہ گھر تمہارے باپ کا نہیں، میرا ہے۔ یہاں ہر قدم کا حساب دیا جاتا ہے، سمجھ گئی؟ امامہ نے دھیرے سے کہا۔ جی سمجھ گئی، لیکن انداز اس کو بہت برا لگا تھا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی رہی، پھر وہ پیچھے مڑا، زینے کی طرف بڑھا۔ اس کے جاتے قدموں کی آواز میں وہی وزن تھا، جیسے کوئی فیصلہ صادر ہوا ہو۔ امامہ نے سر اٹھایا۔ چاند اب بادل کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ اس نے آنچل سے چہرہ پونچھا، آہستہ سے بولی، میں نے تو صرف آسمان دیکھا تھا، مگر شاید یہ بھی گناہ ہے یہاں۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ چاندنی چھت پہ رہ گئی، مگر اس کے دل میں اندھیرا اتر آیا۔
کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر ٹنگے چراغ کی زرد لو امامہ کے چہرے پہ نرم سائے بنا رہی تھی۔ وہ فرش پہ گلابی چادر پھیلائے بیٹھی تھی، سوئی دھاگا ہاتھ میں لیے چپ چاپ کڑھائی کر رہی تھی۔ ہر ٹانکے کے ساتھ وہ جیسے اپنے خیال بھی بنتی جا رہی تھی، کبھی شرم، کبھی انجانی خوشی، کبھی وہ خوف جو دل کے کسی کونے میں دبا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، عائشہ بیگم اندر آئیں، چہرے پہ تھکن کے آثار مگر آنکھوں میں ماں والی نرمی تھی۔ امامہ نے چونک کر دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائیں۔ امی آپ آ گئیں۔ عائشہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بنا کچھ کہے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہی، چہرے پہ وہی چمک، وہی معصومیت۔ دل کے کسی گوشے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے چادر لے لی۔ بیٹا میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ امامہ نے سوئی ایک طرف رکھی اور متوجہ ہو کر بولی، جی امی کیا بات ہے؟ عائشہ بیگم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، وہ یکدم ٹوٹ سی گئی، دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹا میں نے بہت کوشش کی اس رشتے کو روکنے کی، تمہاری دادی سے، تمہارے بڑے بابا سے، سب سے بات کی، مگر کوئی نہیں مانا۔ ان کی آواز بھر آ گئی، میں مجبور ہوں امامہ، تمہیں شاہمیر خان کی دلہن بننا ہوگا۔ اماں نے بھی کہہ دیا ہے کہ روایت کے خلاف ہم بغاوت نہیں کر سکتے۔ امامہ نے کچھ لمحے ماں کو خاموشی سے دیکھا، ان کے آنسو چادر پر گرے۔ وہ دھیرے سے بولی، امی بغاوت کرنی ہی کیوں ہے؟ اگر رشتہ بچپن میں طے ہو چکا ہے تو انکار کیسا؟ عائشہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب؟ تم اس رشتے سے خوش ہو؟ امامہ کے گالوں پر شرم کا ہلکا رنگ دوڑ گیا، وہ نظریں جھکا کر دھیرے سے بولی، جی امی میں خوش ہوں۔ عائشہ بیگم کی سانس رکی۔ خوش؟ بیٹا تم جانتی بھی ہو کہ وہ کون ہے؟ شاہمیر خان، غصے میں کسی کا بھی قتل کر سکتا ہے، تم اس کے مزاج سے واقف نہیں ہو کیا؟ امامہ نے سر ہاں میں ہلا دیا، پھر نرمی سے بولی، جی میں جانتی ہوں، مگر امی وہ برے انسان نہیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، سرداری ان کے نصیب میں ہے، وہ اپنی ماں سے کتنے احترام سے پیش آتے ہیں، کبھی ان کی بات نہیں ٹالتے، ایسے مرد اپنی بیویوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتے۔ عائشہ بیگم نے تلخی سے سانس بھری، یہاں کے مرد صرف ماؤں سے احترام سے پیش آتے ہیں، بیٹیوں اور بیویوں سے نہیں، یہ عزت صرف ماں کے رتبے تک محدود رہتی ہے، تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے امامہ۔ امامہ نے ماں کی بات کاٹ دی، مگر لہجہ نرم رکھا، امی ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، آپ نے خود کہا تھا کہ دعا کرو دل صاف رکھنے والوں کا نصیب اچھا ہوتا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ میرا نصیب اچھا ہو۔ عائشہ بیگم نے نظریں چرائیں، ان کے ہونٹ کانپے مگر الفاظ نہیں نکلے۔ سامنے ان کی بیٹی تھی، نرم، معصوم، مگر کسی انجانے یقین سے بھری ہوئی۔ وہ لمحہ بھر چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم نہیں جانتی امامہ، میں تمہیں بچانا چاہتی تھی، تمہارے لیے وہ زندگی نہیں چاہتی تھی جو میں نے دیکھی۔ امامہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے، امی شاید میں آپ کی طرح کمزور نہیں، مجھے یقین ہے خان سائیں ویسے نہیں ہوں گے جیسے دوسرے ہیں۔ عائشہ بیگم نے بے بسی سے سر جھکایا، خدا کرے تمہارا یقین ٹھیک ہو بیٹا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، باہر کہیں کوئی کتا بھونکا، پھر خاموشی لوٹ آئی۔ چراغ کی روشنی میں ماں اور بیٹی ایک دوسرے کے روبرو تھیں، ایک کے دل میں ڈر، دوسری کے دل میں خواب۔ عائشہ بیگم نے چادر دوبارہ اس کے ہاتھ میں دی، اچھا یہ مکمل کر لو، وقت کم ہے، اگلے ہفتے نکاح ہے۔ امامہ نے سوئی سنبھالی اور دھاگا پھر کپڑے میں ڈال دیا، مگر اب ہر ٹانکا جیسے کسی نئے یقین سے جڑا تھا۔ عائشہ بیگم خاموشی سے اٹھیں، دروازے تک جا کر پلٹیں۔ امامہ کے چہرے پر روشنی پڑ رہی تھی، جیسے وہ خود چاندنی میں بدل گئی ہوں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ آج نکاح کا دن بھی آن پہنچا۔ زنان خانے میں چراغوں کی روشنی نرم سا جادو بکھیر رہی تھی، دیواروں پر سنہرے پردے، زمین پر خوشبودار گلاب کی پتیوں کا بکھراؤ، اور ہر سمت عورتوں کی سرگوشیوں، چوڑیوں اور ہنسی کی مدھم آوازوں کا شور۔ فضا میں عود کی خوشبو رچی تھی۔ امامہ بیچوں بیچ مسند پہ بیٹھی تھی، سر پہ لال جوڑے کا گھونگھٹ، ہاتھوں میں مہندی کے نقش جیسے کوئی دعا بن گئے ہوں۔ اس کے گالوں پہ روشنی چمک رہی تھی اور سانسوں میں ہلکی سی لرزش۔ نور بیگم اس کے برابر میں وقار سے بیٹھی، چہرے پر خاندانی فخر کی سخت چھاپ، ان کی آنکھوں میں سرد اطمینان تھا، جیسے روایت نے آج پھر اپنی جیت منائی ہو۔ عائشہ بیگم اور زینب بیگم قریب کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، مگر آنکھوں میں نمی کی لکیر چھپی ہوئی تھی۔ عائشہ بیگم کی انگلیاں دوپٹے کے کنارے مروڑ رہی تھیں۔ ماں کا دل آخر دل ہی رہتا ہے۔ امامہ نے دھیرے سے سانس لی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر گھونگھٹ کے نیچے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔
وہ لمحہ جس کا تصور بھی اسے سرخ کر دیتا تھا اب سامنے تھا۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے کسی عورت کی آواز بلند ہوئی، مرد آ رہے ہیں، پردہ کر لو۔ ایک دم سب ہلچل میں آ گئے، ہنسی کی آوازیں رک گئی، پردے آگے سرکائے گئے اور عورتیں دیوار کے قریب ہو کر بیٹھ گئیں۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر ذوالفقار خان زادہ داخل ہوئے، ان کے ساتھ ایاز خان، مولوی صاحب اور 2 گواہ بھی تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ذوالفقار خان زادہ اور ایاز خان آگے بڑھے، امامہ کے قریب پہنچ کر بیٹھ گئے۔ ذوالفقار نے نرمی سے ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ اللہ تمہیں برکت دے، آج سے تم ہمارے خاندان کی بہو بھی ہو۔ امامہ نے جھک کر سر ہلایا، دل میں ایک عجیب سی روشنی اترتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب نے کاغذات سنبھالتے ہوئے ذوالفقار صاحب کی طرف دیکھا۔ سردار صاحب، نکاح کی اجازت ہے؟ ذوالفقار خان نے وقار سے سر ہلایا۔ ہاں اجازت ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ پہ نگاہ ڈالی، پھر امامہ کی طرف مخاطب ہوئے۔ امامہ، ایاز خان، آپ کا نکاح شاہ میر خان ولد ذوالفقار خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ گھونگھٹ کے نیچے سے سانس کی مدھم سی آواز اٹھی۔ امامہ کے ہونٹ ہولے سے ہلے۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ تھوڑا سنبھل کر بولی، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی صاحب نے سوال دہرایا اور اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ جھلک گئی۔ قبول ہے۔ نور بیگم نے زیر لب الحمدللہ کہا۔ عائشہ بیگم نے نظریں جھکا لیں۔ مولوی صاحب نے گواہوں کے دستخط لیے، پھر امامہ کے ہاتھ میں قلم دیا۔ اس کے ہاتھ لرز اٹھے، مگر اس نے دھیرے سے نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا، نکاح مکمل ہوا، مبارک ہو۔ کمرے میں عورتوں کی ہلکی سی خوشی کی سرگوشی پھیل گئی۔ کچھ نے آہستہ سے درود پڑھا، کچھ نے چاندی کے سکے نچھاور کیے۔ عائشہ بیگم نے آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ آنکھوں سے ایک آنسو پھسلا، مگر وہ مسکرا دیں۔ نکاح کے بعد وہ سب مردان خانے کی طرف چلے گئے۔ دوسری جانب مردان خانے میں منظر بالکل مختلف تھا۔ وہاں دھواں، چائے کی خوشبو اور خاموشی کی سخت فضا۔ شاہ میر خان سفید شلوار قمیص پہنے، سیاہ واسکٹ میں سیدھا بیٹھا تھا، چہرہ سخت، آنکھوں میں سنجیدگی۔ ارد گرد بڑے بڑے قبیلے کے مرد بیٹھے تھے، ایاز خان، ذوالفقار خان زادہ، مولوی صاحب اور گواہ۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور احترام سے بولے، شاہ میر خان، آپ کا نکاح امامہ ایاز خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہ میر نے نگاہ اٹھائے بغیر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال، وہی سکون، وہی سخت لہجہ، قبول ہے۔ گواہوں نے دستخط کیے۔ ذوالفقار خان نے بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مبارک ہو سردار کے بیٹے۔ شاہ میر نے بس سر ہلایا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں۔ مولوی صاحب نے دعا پڑھ کر مجلس ختم کی۔ کمرے میں سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر شاہ میر کی آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وہ خود سے کچھ چھپا رہا ہو۔ باہر سے ڈھول کی ہلکی تھاپ گونجی، عورتوں کی خوشی کی آوازیں آئیں، اور اندر ایک خاموش مرد بیٹھا تھا، جس کی زندگی اب ایک نازک دل کے ساتھ بن چکی تھی، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کچھ رسومات ادا کی گئیں، اور پھر اسے شاہ میر خان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں عود اور گلاب کی خوشبو بھری ہوئی تھی، سرخ پردوں کے بیچ موم بتیوں کی ہلکی لو لہرا رہی تھی۔ بستر پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر پتی جیسے دل کی دھڑکن کے ساتھ لرز رہی تھی۔ امامہ نرم سنہری لباس میں، سر پہ دوپٹہ لیے تکیے کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں پر مہندی کے رنگ ابھی تازہ تھے، اور دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ سانس لینا بھی بھاری لگنے لگا تھا۔ آج کی رات اس کے خوابوں، امیدوں اور چاہتوں کی رات تھی۔ وہ ہر لمحے یہی سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلے گا اور وہ اندر آئے گا، وہی شخص جس کی مسکراہٹ نے پہلی بار اس کے دل کو قرار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی روشنی، وہی روب جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اس شخص کی محبت میں گرفتار رہی تھی۔ چند لمحے گزرے، کمرے کی گھڑی نے جیسے وقت کو تھام لیا تھا، پھر اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ امامہ چونکی، فوراً سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکن ایک پل کو رکی، سانس جیسے حلق میں اٹک گئی، قدموں کی آہٹ قریب آئی، مگر آواز شاہ میر کی نہیں تھی۔ زینب بیگم کی پرسکون مگر بھاری آواز کمرے میں گونجی، سر اٹھاؤ۔ امامہ نے حیران نظروں سے دیکھا، بڑی امی آپ؟ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر مسند پہ بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں میں۔ تم کپڑے وغیرہ بدل کر آرام کر لو، شاہ میر کا میسج آیا ہے، وہ آج رات گھر نہیں آئے گا۔ امامہ کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ کیا؟ دل چھٹانگ سے ٹوٹ گیا تھا۔ زینب بیگم نے سانس بھری، ہاں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس گیا ہے،
بیٹا تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے گھر کے مرد کیسے ہیں، عورتوں کے احساسات، خواہشات، ان کے نزدیک ان سب کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اسی لیے دل پہ بوجھ مت لو، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ امامہ نے نظریں جھکائیں، دل کے اندر کچھ ٹوٹنے جیسی آواز گونجی، مگر ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، نہیں بڑی امی ایسی کوئی بات نہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ زینب بیگم کے لبوں پر ایک ہلکی تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، یہی سوچ بہتر ہے، یہی بات اپنے ذہن میں رکھو، کہیں تم یہ گمان نہ کرنے لگنا کہ تمہارے بڑے بابا جیسا پیار، ان جیسی شفقت میرا بیٹا بھی تمہیں دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا ماما۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زینب بیگم کی نظریں اب سیدھی اس کے چہرے پر تھیں۔ میں صرف سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں چاہتی تم کسی خوش فہمی میں رہو۔ شاہ تم سے محبت نہیں کرے گا، تم اس کے نکاح میں ہو، ہاں مگر دل میں نہیں۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی، موم بتیوں کی لو اب دھیرے دھیرے چھپکنے لگی۔ زینب بیگم نے آہستہ سے کہا، وہ دوسری شادی کرے گا، وقت آئے گا تو تم خود دیکھ لو گی، اسے تم جیسی ان پڑھ گاؤں کی لڑکی نہیں چاہیے، وہ تعلیم یافتہ بڑے گھر کی لڑکی چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ فخر سے کھڑا ہو سکے۔ تم تو بس اس خاندان کے وعدوں کو نبھانے کے لیے ہو امامہ۔ امامہ کا چہرہ جیسے پتھر کا بن گیا، آنکھوں میں سوالوں کی نمی اتر آئی، مگر زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ زینب بیگم نے اسے دیکھا، نہ ترس نہ سختی، صرف وہ تھکن جو برسوں سے عورتیں دل میں اٹھائے پھرتی ہیں۔ میں نے سوچا تمہیں پہلے ہی بتا دوں، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خواب کم دیکھو، خواب جتنے بڑے ہوتے ہیں ٹوٹنے پر اتنا ہی درد دیتے ہیں۔ امامہ نے آہستگی سے نظریں جھکائیں، ہاتھوں کی مہندی پر نگاہ ٹک گئی، جو ابھی کچھ دیر پہلے فخر کی نشانی تھی اب دھندلی سی لگنے لگی۔ زینب بیگم اٹھی، دوپٹے کا پلو سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، سو جاؤ بیٹا، صبح تک سب ٹھیک لگنے لگے گا۔ عورتوں کے لیے راتیں اکثر لمبی ہوتی ہیں مگر صبح آ ہی جاتی ہے۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں صرف موم بتیوں کی لو باقی تھی اور ایک دل جو اب دھڑکنے کی بجائے بس سننے لگا تھا۔ امامہ خاموش بیٹھی رہی، سانسوں کے درمیان کوئی دعا، کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک سناٹا تھا، گہرا، بھاری اور سچائی سے بھرا ہوا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پوری رات اس نے روتے روتے ہی گزار دی۔ آج کے دن کا اسے شدت سے انتظار تھا، اس نے طے کیا ہوا تھا کہ آج وہ اپنی محبت کا اظہار کرے گی، لیکن وہ آیا ہی نہیں تھا۔ پورا دن وہ اس کے انتظار میں گھلتی رہی، کبھی اپنی ماں کے پاس بیٹھتی، کبھی دادی کے پاس، تو کبھی بڑی تائی کے پاس، لیکن آج اسے سب ادھورا لگ رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، اب بھی وہ مایوس ہو کر اکیلے ہی سونے آ گئی۔ کمرے میں مدھم زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پار چاندنی نیم روشن تھی اور ہوا میں رات کی نمی گھلی تھی۔ امامہ بیٹھ کی چادر درست کر رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ پاس ہی رکھ چھوڑا تھا۔ سارا دن گزر چکا تھا، وہ آیا نہیں تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اٹھی ہوئی تھی، جیسے انتظار اب بھی اپنے انجام کی تلاش میں ہو۔ چادر کا کنارہ سیدھا کرتے کرتے وہ رک گئی۔ چند لمحے بعد اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، سانس رکی، گردن آہستہ آہستہ پلٹی۔ دروازے پر شاہ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جس سے امامہ ہمیشہ ڈرتی تھی، چہرے پر سفر کی تھکن نہیں، بس غصے کی گرمی تھی۔ وہ قدم بہ قدم اندر آیا، جیسے ہر قدم اس کمرے کے سکون کو توڑتا جا رہا ہو۔ امامہ کے ہاتھ بے اختیار لرز گئے، اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے وجود پہ لپیٹ لیا۔ شاہ کی نظریں اس پر جمی رہیں، اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، اتنی سی ہو تم، مجھے برداشت کر پاؤ گی جو اتنے ٹسوے کل سے بہا رہی ہو؟ امامہ کی آنکھوں میں خوف اتر آیا، وہ بمشکل بولی، میں تو بس۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اتارو یہ دوپٹہ، مجھ سے کس بات کا پردہ، شوہر ہوں تمہارا، اتارو اس سے، آج میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آواز میں غرور اور حکم کا وزن تھا۔ امامہ نے نظریں جھکا لیں، آواز بھر آ گئی، مجھے شرم آ رہی ہے خان سائیں۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرایا، شرم؟ شوہر سے کس بات کی شرم؟ رات بھر جو روتی رہی ہو، تب شرم نہیں آئی تھی؟ سب پتا ہے جس چیز کے لیے آنسو بہائے ہیں تم نے، تمہاری وجہ سے دادی نے مجھے ذلیل کیا ہے، اب اس کا بدلہ تو میں تم سے لوں گا ہی۔ پھر لہجہ سرد ہوا، یہ بات اپنے دل سے نکال دو، یہاں اب میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں، اور کمرے کی باتیں کمرے تک محدود رہنی چاہیے۔ اگر کمرے سے باہر نکالنے کی جرت بھی کی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، سانسوں کی رفتار تیز تھی، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ شاہ نے نظریں ہٹائیں، جیسے اپنے اندر کے شور کو ضبط کر رہا ہو،
پھر دھیمی مگر تلخ آواز میں بولا، ایک بات سن لو اماما، میں کسی اور کو چاہتا تھا۔ اماما نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ وہ جسے میں چاہتا تھا آج اس نے مجھے ٹھکرا دیا، کہا کہ وہ کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں تم آ گئی ہو۔ تم اس نکاح کے ذریعے میری سب چیزیں چھین لی گئیں، میری محبت چھین گئی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ اماما کے دل پہ جیسے چابک کی طرح لگے۔ وہ دھیرے سے بولی، یہ کیسی محبت ہوئی خان سائیں جس میں اتنا بڑا دھوکہ ہو؟ وہ غصے سے پلٹا، آنکھوں میں بجلی سی لپکی۔ چپ رہو، وہ دھاڑا، آواز آئی تو تمہاری جان نکالوں گا۔ بالکل خاموش۔ اور تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کس بات کا رونا ڈالا تھا جو باہر والے مجھے باتیں سنا رہے ہیں؟ گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ تمہاری ماں لیکچر دینے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، اور پھر دادی، انہوں نے مجھے جتنی باتیں سنائی ہیں آج ان سب کا بدلہ میں تم سے لوں گا۔ سب سمجھ رہا ہوں کیوں تمہاری آنکھوں سے یہ آنسو نکلے تھے۔ وہ بے اختیار بولی۔ کیوں نکلے تھے خان سائیں؟ وہ بلا وجہ اس کو غصہ دلانے والی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی جب اچانک سے وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کو اپنی گرفت میں جکڑ گیا۔ وہ بری طرح پھڑ پھڑائی جب اچانک اس نے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج تمہاری ساری حسرت نکالوں گا۔ تمہاری ویڈنگ نائٹ خراب ہوئی تھی نا، آج اس نائٹ کو 4 چاند لگاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اسے بستر پہ پٹکا اور اس پہ حاوی ہو گیا۔ وہ بری طرح مچلی، اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کو بتانا چاہا تھا کہ وہ اسے اظہار محبت کرنا چاہتی تھی، وہ اس لیے روئی تھی، مگر وہ کچھ اور ہی مطلب نکال چکا تھا اور اس سے اپنی تمام حسرت مٹا رہا تھا۔ وہ روتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں ٹھہرا جب تک خود پرسکون نہیں ہو گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کمرے میں مدھم اجالا پھیل رہا تھا، باہر فجر کی اذانوں کی گونج تھی، ہوا میں کھنکی گھلی ہوئی تھی۔ شاہمیر گہری نیند میں تھا جب ایک ہلکی مگر مسلسل آواز نے اس کے سکون کو چیر دیا، سسکیوں کی، رونے کی آواز۔ وہ کروٹ بدلتا رہا مگر آواز جیسے قریب آتی جا رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کی بھوجلی اور چہرے پہ غصے کی سخت لکیر تھی۔ سامنے جائے نماز پہ بیٹھی اماما رو رہی تھی، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، دل جیسے کسی ٹوٹے ریشم کی طرح لرز رہا تھا۔ شاہمیر چند لمحے چپ بیٹھا رہا، بس دیکھتا رہا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکوت اتر آیا۔ وہ شاید پہلی بار اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا، ٹوٹا ہوا مگر پرعقیدہ۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اماما کی آواز بھری ہوئی تھی، اے میرے اللہ، میں نے تجھ سے تہجد میں وہ شخص مانگا تھا، میں نے صرف تجھ سے مانگا، اپنے نصیب میں لکھا، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے گریز کرتے ہیں۔ آج رات انہوں نے مجھ سے رشتہ جوڑا، مگر محبت کے لیے نہیں، بدلے کے لیے، نفرت کے لیے اور ایک غلط فہمی کی عوض۔ وہ رو پڑی، اے میرے مالک، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہاں جانتی ہوں تب وہ میرے نامحرم تھے، مگر دل کے فیصلے تو ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ میں نے اس وقت ان سے محبت کی جب انہیں پانے کا خیال بھی گناہ لگتا تھا۔ میں نے تجھ سے انہیں مانگا اور تو نے مجھے دے دیا، مگر اب اے رب ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے۔ میں تیری بندی ہوں، تجھ سے مانگتی ہوں، اللہ میاں میرے ساتھ ایسا مت کر، مجھے وہ شخص چاہیے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کے الفاظ ہوا میں لرزتے رہے۔ شاہمیر سن رہا تھا، ہر لفظ جیسے اس کے دل پہ ٹھہرتا مگر چبھتا ہوا۔ کچھ دیر بعد اماما نے آنسو پونچھے اور اٹھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا وہ ساکت رہ گئے۔ شاہمیر اس کے پیچھے بیٹھا تھا، نظریں گہری، چہرہ سخت۔ اماما کے لب کپ کپ آ گئے۔ آپ جاگے؟ وہ دھیمی مگر تلخ آواز میں بولا، محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اماما نے نظریں جھکا لیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ خوف کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات ہی تو اس نے اپنی نفرت کا اظہار اس سے کیا تھا، اور جتنی شدت سے کیا تھا وہ یاد کر کے ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ ہنسا، جس میں تلخی، طنز اور درد سب گھلے تھے۔ یاد رکھنا ماما، مجھے تم سے ذرا برابر بھی محبت نہیں ہے، بلکہ نفرت کرتا ہوں تم سے، تمہارے وجود سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے ان آنسوؤں سے۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ محبت؟ بھاڑ میں جائے تمہاری یہ سو کالڈ محبت۔ نفرت ہے مجھے اس محبت نامی لفظ سے بھی۔ 17 سال کی ہو تم، حرکتیں دیکھو اپنی، حیرت ہے مجھے تم پر۔ اماما نے آہستگی سے سر اٹھایا، چہرے پر دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ محبت تو بہت انمول رشتہ ہے خان سائیں، اور میں آپ کی بیوی ہوں۔ جن سے آپ محبت کرتے تھے وہ آپ کی بیوی نہیں تھی تو پھر؟ وہ بس تیزی سے بولا، لہجہ زہر کن تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، زبان بند رکھو، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ میرے ماضی پر بات کرو؟ وہ جو بھی تھی میں نے اسے چاہا تھا، اور تم میرے نکاح میں ہو، لیکن دل میں نہیں۔
دل پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، سمجھی تم؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا مگر وہ خاموش رہی، صرف اتنا بولی، میں نے تو زبردستی نہیں کی خان صاحب، صرف دعا مانگی تھی، اگر میری قسمت میں محبت نہیں تو صبر دے دیجیے۔ شاہ میر نے اس کی طرف دیکھا، کچھ لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں ہلکا سا تذبذب آیا، جیسے دل چاہا کہ کچھ کہہ دے، مگر پھر وہی سختی واپس آ گئی۔ تمہاری قسمت میں کچھ نہیں امامہ، بس میرا نام ہے اور وہ بھی بغیر چاہت کے، اس بات کو یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور واپس بستر پر لیٹ گیا۔ امامہ وہیں ساکت رہ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے ہاتھوں پر ٹپکنے لگے۔ اس نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، وہی چاند جو پچھلی رات کا گواہ تھا اب بھی ویسا ہی تھا، مگر اس کے دل میں روشنی مدھم پڑ چکی تھی۔ ہونٹوں سے بس اتنا نکلا، اے میرے مالک، محبت نہیں تو صبر ہی دے دے۔ کمرے میں اذان فجر کی آخری صدا گونجی اور اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا دکھ نماز کے سجدے میں بدل گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دوپہر کی دھوپ کچن کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، ہوا میں سالن کی خوشبو کے ساتھ ایک عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ امامہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھا ہوا سالن نیم گرم اور چپاتیاں ٹھنڈی پڑی تھیں۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں لرزش تھی، جیسے وہ کھانے کی بجائے اپنے ضبط کو توڑنے سے روک رہی ہو۔ ابھی آدھا نوالا ہی منہ تک پہنچا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا۔ زینب بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ آئیں وہ پانی لینے تھی، لیکن اس کو ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھاتے دیکھ ان کا خون کھول گیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ معلوم نہیں ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں کے بعد کھانا کھاتی ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ خیر سے تم اب شادی شدہ ہو گئی ہو، اس بات کا علم تمہاری ماں نے نہیں دیا تمہیں؟ امامہ کے ہاتھ رک گئے، چمچ پلیٹ میں جا گرا۔ اس نے فوراً اٹھ کر چادر سنبھالی اور نظریں جھکاتے ہوئے بولی، بڑی امی وہ خان سائیں ابھی سو رہے ہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، جسم میں ڈھالی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کھانا کھا لیا۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ بولی، زبان بند رکھو۔ زینب بیگم نے غصے سے بات کاٹی، جسے شوہر سے محبت ہو وہ بھوک برداشت کر لیتی ہے، تمہیں تو اپنے آرام کی پڑی ہے، بالکل بھی تمہاری ماں نے تمہیں ادب و آداب نہیں سکھایا۔ امامہ کے لب کانپے، اسے ہمیشہ ہی تیز لہجے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، اگر آپ کہتی ہیں تو چھوڑ دیتی ہوں بڑی امی، سائیں جب جاگ جائیں گے تب ہی کھاؤں گی، معافی چاہتی ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، بس اتنا ہی دل کمزور ہے تمہارا۔ زینب بیگم نے طنز کیا، میرے بیٹے سے اگر ذرا سا بھی پیار ہوتا تو اس کے جاگنے کا انتظار کرتی۔ شوہر کے سونے کے دوران بیوی کے منہ سے نوالا کیسے اتر گیا؟ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے، بلا وجہ تم جیسی لڑکی میرے بیٹے کے نصیب میں آ گئی، پتہ نہیں اب اس کا کیا ہوگا۔ امامہ کا سر اور جھک گیا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے، مگر آواز میں بس نرمی تھی، میں خیال رکھوں گی آئندہ۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ بات کس طرح سنبھالے، اس سے پہلے کہ کچن کی فضا میں مزید سختی گھلتی، دروازے سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاہ میر اندر آیا، اس کی آنکھوں میں نیند کی کرچیاں اور چہرے پہ بیزاری تھی۔ ایک لمحے کو وہ ماں کو دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، آپ کسے نصیحتیں کر رہی ہیں؟ بلا وجہ اپنا منہ کیوں تھکا رہی ہیں؟ ایک ایسی لڑکی کو سمجھا کر جس سے بات بالکل سمجھ نہیں آئے گی، بس آپ اپنے لفظ ضائع کریں گی۔ زینب بیگم نے رخ موڑا اور اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی، اسی کو نصیحت کر رہی ہوں اور اس کو کروں گی، اگر نہیں سمجھ آئے گا تو پھر بڑوں سے بات کروں گی۔ شوہر کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے، اس کو یہ بات سمجھنی ہوگی ہر قیمت پر۔ شاہ میر ہلکا سا ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر سے بھری تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو سمجھانے کا اور بڑوں سے شکایت کرنے کا، وہ لڑکیاں ہی اور ہوتی ہیں جنہیں گھر بسانا ہوتا ہے، ان جیسیوں کو صرف اور صرف گھر برباد کرنے آتے ہیں۔ جس کو اتنی تمیز نہیں کہ شوہر کے جاگنے سے پہلے کمرے سے باہر آ جائے، اس سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ کھانا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ امامہ کی سانس رکی، مگر وہ بولی کچھ نہیں، بس اس کے ہاتھ دوپٹے کے کنارے مروڑنے لگے۔ ان ماں بیٹوں کے درمیان وہ بری پھنسی تھی۔ زینب بیگم نے بیٹے کو پیار سے دیکھا، تم بیٹھو بیٹا، ناشتہ کرو، یہ دے گی تمہیں، اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کلاس تو اس کی ماں ہی لگائے گی۔ 17 کی ہے تو یہ گمان نہ رکھے کہ بچی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے گا، سسرال میں کوئی بچی نہیں ہوتی، شادی ہو گئی تو سمجھو بڑی ہے لڑکی۔ شاہ میر کے چہرے پر ناگواری تھی، میری بھوک ختم ہو گئی اماں، ایسا نہیں کرو بیٹا، اس کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں۔ زینب بیگم کے لہجے میں نرمی آئی، وہ فوراً بولا، ارے کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ کھانا کھاؤں گا بس خوش، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس ایک بات اور مان لو میری، آج شام تم دونوں کو میلے میں جانا ہے، وہاں سے خاص دعوت آئی ہے، لوگ تم دونوں کا انتظار کریں گے۔ شاہ میر نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جیسے سن کر چڑ گیا ہو۔
امی میرے پاس ان فضول چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ زینب بیگم نے اس کی طرف رخ موڑا۔ بیٹا تمہارے بابا ناراض ہو جائیں گے اگر تم نے انکار کیا۔ اس بار میلے والوں نے خاص تمہارا نام لیا ہے۔ وہ لوگ نئے نویلے دلہا دلہن سے ملنا چاہتے ہیں۔ امامہ خاموش کھڑی تھی، نگاہیں نیچے، دل میں ایک دعا دبی ہوئی تھی کہ شاید وہ ہاں کہہ دے۔ زینب بیگم کی آواز میں اب التجا تھی، بیٹا پلیز میرے لیے چلے جاؤ، ایک دن کی ہی بات ہے۔ کچھ لمحے شامیر نے ماں کو دیکھا، پھر امامہ پر ایک سرد نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے جائیں گے، لیکن صرف آپ کے کہنے پر۔ زینب بیگم کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ بس یہی تو چاہا تھا میں نے۔ امامہ کے دل میں جیسے ہلکی سی روشنی جاگی، مگر شامیر کی نگاہوں میں وہی خفگی باقی تھی۔ وہ پلٹا تو اس کی آنکھوں میں ایک تھکن، ایک انکہی تلخی چھپی ہوئی تھی۔ کچن دوبارہ خاموش ہو گیا۔ سالن کی خوشبو میں اب ایک اور چیز شامل تھی، ضبط کی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام 4 بجے۔ میلے کا شور چاروں سمت گونج رہا تھا۔ رنگ برنگی جھنڈیاں ہوا میں لہرا رہی تھیں۔ اونچی آواز میں بجتا ہوا قوال کا ساز، بچوں کے کہے، بھاپ چھوڑتی ہوئی چائے کی دیگچیاں، سب کچھ زندہ مصروف۔ مگر امامہ کے دل میں ایک عجب سا بوجھ اترا ہوا تھا۔ وہ بھیڑ میں شامیر کے ساتھ قدم ملا رہی تھی۔ ان کے پیچھے 2 گارڈ سادہ لباس میں خاموشی سے فاصلے پہ چل رہے تھے۔ شامیر نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، چہرے پر بیزاری کی چھاپ تھی۔ جلدی کرو، گھوم لو، بس رسم پوری کرنی ہے، پھر مجھے شہر نکلنا ہے، ضائع کرنے کو وقت نہیں ہے۔ امامہ نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو پسند نہیں تھا نا میرا صبح آپ کے جاگنے سے پہلے باہر جانا؟ اب آئندہ خیال رکھوں گی۔ اگر آپ مجھے پہلے کہہ دیتے تو میں کبھی ایسا نہیں کرتی۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی آئی تھی کہ اس کا شوہر جاگتے ہی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، مگر وہ کب جانتی تھی کہ اگلا شخص ستمگر ہے، اسے اس معصوم کے جذبات کی بالکل فکر نہیں ہے۔ وہ تھم کر اسے دیکھنے لگا، پھر ہلکا سا تمسخر بھرا انداز اپنایا۔ نہیں، فرق نہیں پڑتا، بس تمہیں ذلیل کرنا تھا امی کے سامنے، وہ کر دیا، بات ختم۔ اس کے الفاظ نے جیسے کسی نازک تار کو کاٹ دیا۔ امامہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا، مگر لب کپ کپائے۔ کیا آپ کبھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے میری طرح؟ شامیر کی نگاہ سخت ہو گئی۔ تم 17 سال کی بچی ہو، زبان سنبھال کر بولا کرو، محبت تمہارے کھیلنے کی چیز نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ فضا میں جیسے لمحے بھر کے لیے شور بھی مدھم پڑ گیا۔ میلے کی روشنیوں کے بیچ وہ دونوں ایک دکان کے سامنے رکے۔ شامیر کسی چیز کو دیکھنے میں مصروف ہوا تو امامہ کی نگاہ اچانک اس کے سینے پر گئی۔ وہاں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی لیزر لائٹ ہلکی ہلکی چنبش کے ساتھ ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ لمحے بھر کے لیے ساکت رہ گئی، پھر نگاہ اس سمت دوڑائی جدھر سے لائٹ آ رہی تھی۔ ایک آدمی میلے کے ہجوم کے کنارے پر کھڑا، بندوق سیدھی شامیر کی طرف تانے ہوئے تھا۔ امامہ کی سانس رک گئی۔ شامیر! وہ ہچکچائے بغیر آگے بڑھی، دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا۔ اگلے لمحے ہوا میں گولی کی آواز گونجی، سب کچھ جیسے رک گیا۔ شامیر کے کانوں میں شور بھرا، منظر دھندلا سا گیا۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو امامہ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کی پشت سے خون بہہ رہا تھا۔ امامہ! وہ چیخا اور دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ گارڈز نے فوراً ارد گرد حصار بنا لیا۔ میلے میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا۔ پاگل ہو تم؟ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہیں عقل نہیں ہے کیا پاگل لڑکی؟ امامہ کی سانس ٹوٹی ٹوٹی سی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے گال کو چھوا، لب ہلے، آواز مدھم مگر صاف تھی۔ پتہ نہیں میں بچ پاؤں گی یا نہیں، لیکن اتنا یاد رکھنا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ اگر آپ کے لیے آج جان دینی پڑی تو بھی افسوس نہیں ہوگا۔ شامیر کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ چپ کرو، بات مت کرو۔ زندگی میں پہلی بار کسی کے مرنے کا خوف اس کے سر پر سوار ہو گیا تھا، مگر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بچپن سے آپ کو چاہا ہے، آپ میرا سب کچھ ہیں۔ یہ کہتے ہی اس کی پلکیں بند ہو گئیں۔ امامہ آنکھیں کھولو، سن رہی ہو تم؟ شامیر نے بےتابی سے اس کا چہرہ تھاما، خون اس کے کپڑوں پر پھیل چکا تھا۔ جھک کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ گارڈز راستہ صاف کرتے گئے۔ وہ قدموں سے نہیں جیسے جنون سے بھاگ رہا تھا۔ میلے کے شور، چیخوں اور دوڑتے قدموں کے بیچ اس کی سانس بھاری ہو رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ دھاڑ کر بولا، ڈرائیو کرو، سیدھا ہسپتال لے چلو۔ گاڑی تیزی سے نکل گئی۔ باہر کے شور میں ایک وقت کے لیے امامہ کی سانس کی آواز گم ہو چکی تھی، مگر شامیر کے اندر طوفان مچ چکا تھا، اس عورت کے لیے جسے وہ لمحہ بھر پہلے کمتر کہہ رہا تھا اور جو اب اس کے لیے زندگی سے لڑ رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد ہسپتال کی سفید دیواروں پر ٹھنڈی روشنی کی جھلکیاں پھیل رہی تھیں۔ ماحول میں دوا اور اینٹی سیپٹک کی بو گھلی ہوئی تھی۔ شامیر لمبے کوریڈور میں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا۔ قدموں کی رفتار تیز، سانسیں اکھڑی ہوئیں۔
کبھی وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتا، کبھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا۔ اس کے چہرے پر بے بسی صاف لکھی تھی۔ دروازہ کھلا تو ذوالفقار صاحب، ایاز صاحب، زینب بیگم، عائشہ بیگم اور اماں بیگم جلدی جلدی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ، آنکھوں میں سوال۔ شاہ میر ان کی طرف لپکا، بھرائے ہوئے لہجے میں بولا، بابا بندوق مجھ پر تانی گئی تھی، نشانہ میں تھا، مگر وہ بے وقوف لڑکی خود آگے آ گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ بابا میں کیا کروں؟ اس کی آواز کانپ گئی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ کیسے میری خاطر اپنی جان کو عذاب میں ڈال سکتی ہے؟ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ میں اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ الفاظ ٹوٹ رہے تھے، جیسے دل سے نکلتے ہی بکھر جاتے ہوں۔ زینب بیگم نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم دیکھنا، ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ شاہ میر کے ہونٹ کپ کپائے۔ اماں اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسے ٹھیک ہونا پڑے گا۔ آج تک کسی نے میرے لیے اپنی جان نہیں دی، وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ عائشہ بیگم کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سر جھکائیں بولی، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے بیٹا۔ 10 سال کی عمر میں تمہیں چاہنے لگی تھی، اور جس دن میں نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا رشتہ اسی سے طے کیا گیا ہے، اس دن جو چمک میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ آج تک نہیں بھولی۔ میری بچی تمہیں بہت چاہتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑیں۔ ایاز صاحب نے آگے بڑھ کر شاہ میر کو گلے سے لگا لیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حوصلہ رکھو بیٹا، تم نے بروقت اسے ہسپتال پہنچایا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شاہ میر نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، بینچ پہ بیٹھ گیا، نظریں خالی خلا میں گم۔ وقت جیسے رکا ہوا لگ رہا تھا، ہر لمحہ اس کے دل پہ بوجھ ڈال رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ سفید کوٹ میں ملبوس ڈاکٹر باہر آیا۔ سب لوگ فوراً اس کی طرف لپکے۔ شاہ میر کا دل دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر نے ہلکا سا اطمینان بھرا سانس لیا۔ آپ کی بیوی اب بہتر ہے، گولی ہم نے نکال لی ہے، خون کافی ضائع ہوا ہے، لیکن بروقت لانے کی وجہ سے جان بچ گئی ہے۔ ابھی انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دیں۔ شاہ میر کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ کیا میں مل سکتا ہوں ان سے؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ جی جا سکتے ہیں۔ وہ بے ہوشی میں بار بار آپ ہی کا نام لے رہی تھی۔ بہتر ہوگا اب جائیں، انہیں دیکھ کر سکون ملے گا۔ شاہ میر نے تیزی سے قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں ٹھنڈی ہوا، مشینوں کی بیپ کی آوازیں اور سفید چادر میں لپٹی امامہ۔ اس کے چہرے کی زردی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ، جیسے وہ اب بھی اس کے نام پر مطمئن ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا، ہاتھ لرزتے ہوئے آگے بڑھائے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ امامہ، اس کے لبوں سے نکلا ایک لفظ، مگر اس میں صدیوں کا درد تھا۔ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ جھک کر کرسی پر بیٹھ گیا، سر اس کے ہاتھوں کے قریب رکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری ایک حرکت نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ کیوں کی تم نے یہ بے وقوفی؟ کیوں؟ خاموشی، صرف مشین کی ہلکی سی آواز۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھیکی مگر پرسکون۔ اب اگر کچھ ہوا نا تمہیں تو میں خود کو کبھی نہیں سنبھال پاؤں گا، سن رہی ہو؟ وہ پھر بھی بے حس پڑی رہی۔ شاہ میر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا۔ بس ٹھیک ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں میری زندگی میں رہنا ہے، چاہے میں مانوں یا نہ مانوں۔ کمرے میں اس کے الفاظ بکھر گئے۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا، روشنی کی کرنیں شیشے سے گزر کر اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں۔ شاہ میر کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی اتر آئی، ایسی نرمی جو صرف کھونے کے خوف سے جنم لیتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ زندگی اس طرح پلٹ سکتی ہے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ 15 دن بعد کمرے میں شام کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے ہوا سے ذرا ذرا ہل رہے تھے۔ فرش پہ پڑے گلدستے کی خوشبو اب بھی باقی تھی، جس کے پھولوں نے 15 دن پہلے کی تلخ یادوں کو دھندلا دیا تھا۔ امامہ بستر کے سہارے نیم ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گود میں دوا کی شیشی رکھی تھی، مگر ڈھکن بند ہی تھا۔ اس کے چہرے پر کمزوری صاف جھلک رہی تھی، پھر بھی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی کے آنے کا یقین ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو وہ چونکی، ہاتھ خود بخود دوپٹے کی طرف گئے۔ شاہ میر اندر داخل ہوا، سفید کرتا پہنے، ہاتھ میں بھاپ اڑاتا سوپ کا پیالہ۔ اس کی چال میں وہی روب تھا، مگر لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو کبھی اس کی پہچان تھی۔ وہ قریب آیا، سوپ میز پہ رکھا اور نرمی سے بولا، امی بتا رہی تھی تم نے دوپہر میں کچھ نہیں کھایا۔ اس کے ہلکے سے بالوں کو سنوارا تھا، جبکہ وہ اس کا ہلکا سا لمس پاتے ہی سرخ ہو گئی۔ وہ مزید بولا، دوائیاں بھی چھوڑ دی ہیں؟ کب تک یہ ضد چلے گی؟ زخم ٹھیک کرنا ہے یا اور بگاڑنا ہے؟ امامہ نے سر جھکا لیا، لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آپ آئے نہیں دوپہر میں انتظار کرتی رہی۔ انتظار؟ وہ ذرا سا جھک کر بولا،
لڑکی اگر میں کسی ایمرجنسی میں پھنس جاتا تو تم بھوکی رہتی، یہ کوئی اصول ہے؟ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اصول نہیں، عادت ہے، آپ کے ساتھ کھانا اچھا لگتا ہے۔ شاہ میر نے لمحہ بھر اسے دیکھا، وہ کمزور تھی مگر چہرے پر عجیب سکون تھا۔ اس نے آہستہ سے چمچ بھرا اور پیالہ اس کے قریب لاتے ہوئے بولا، اب ضد مت کرو، سوپ پی لو۔ امامہ نے ہچکچاہٹ سے چمچ تھاما مگر ہاتھ لرز گیا۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑ دو، میں پلاتا ہوں۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ خاموشی کے اندر سوپ کی خوشبو، سانسوں کی آواز اور ان کے بیچ ایک بے نام سا اعتراف تیرتا رہا۔ شاہ میر نے نرمی سے چمچ اس کے لبوں تک پہنچایا۔ گرم تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر دل کی دھڑکن تیز، ہر چمچ کے ساتھ جیسے دوریاں گھلتی گئیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پیالہ ایک طرف رکھا اور نظریں جھکا کر بولا، امامہ۔ وہ چونکی، پہلی بار اس نے اس کا نام اتنے نرم لہجے میں لیا تھا۔ میں شاید شکر ادا کرنے میں دیر کر گیا۔ 15 دن سے سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ تم نے کیا اس کی کوئی مثال نہیں۔ امامہ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ چہرے پر خفگی اور محبت کا ایک ساتھ سایہ لہرایا تھا۔ کیا آپ پچھلے 15 دنوں سے یہی ایک بات دہرا رہے ہیں؟ شوہر کے لیے بیوی اپنی جان دے سکتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، خان سائیں۔ شاہ میر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، نہیں امامہ، ہر بیوی نہیں دے سکتی، ہر کوئی تم جیسا دل نہیں رکھتی۔ وہ اس کے قریب آیا، اس کے بالوں کی ایک لٹ انگلیوں سے ہٹائی۔ میں نے بہت لوگوں کو چاہتے دیکھا ہے مگر تم نے محبت کو جیا ہے۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ بس کیجیے، اب رلا دیجیے گا کیا؟ نہیں۔ وہ ہنسا۔ اب رلانا نہیں، بس زندگی بھر تمہیں مسکراتے دیکھنا ہے۔ ہوا کے ایک نرم جھونکے نے پردوں کو ہلایا۔ باہر چاند اب مکمل روشن تھا، جیسے وہ منظر کے بیچ بیٹھا دونوں کو دعائیں دے رہا ہو۔ شاہ میر نے آہستہ سے اس کا سر اپنے کاندھے پہ رکھا۔ چلو اب دوا بھی کھا لو، وعدہ کرو اب ضد نہیں کرو گی۔ وعدہ، اس نے آہستگی سے کہا۔ کمرے میں اب صرف ان کی دھیمی ہنسی گونج رہی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دونوں کے درمیان اب کوئی خوف نہیں، صرف سکون جس میں محبت نے اپنی اصل صورت اختیار کر لی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔